بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. امریکہ اور اسرائیل کے تعلقات. اسرائیل کی تخلیق اور ترقی میں امریکہ نے اہم کردار ادا کیا. 19ویں صدی کے آخر میں جیسے اس صہیونی تحریک نے زور پکڑا، امریکہ ایک ہمدرد حامی کے طور پر ابھرا. 1897 میں سر تھیوڈور روز ویلٹ نے سوئٹزرلینڈ کے شہر باسل میں پہلی صہیونی کانگریس کو مبارکباد پیش کی. 1917 میں برطانوی حکومت نے بالفور اعلامیہ جاری کیا، اس میں فلسطین میں یہودیوں کے قومی گھر کے قیام کی حمایت کا اظہار کیا تو امریکہ نے اس کی توثیق کی. 1947 میں اقوام متحدہ نے فلسطین کو الگ الگ یہودی اور عرب ریاستوں میں تقسیم کرنے کا منصوبہ منظور کیا تو امریکہ نے اس میں وکیل کا کردار ادا کیا. 14 مئی 1948 کو اسرائیل کی جانب سے آزادی کا اعلان ہوتے ہی امریکہ نے اس کو تسلیم کیا اور اس کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کرنے والا پہلا ملک بنا. امریکہ نے اپنی پوری تاریخ میں اسرائیل کو خاطر خواہ اقتصادی اور فوجی امداد فراہم کی ہے. اسرائیل امریکی غیر ملکی مدد حاصل کرنے والا سب سے بڑا ملک ہے. امریکہ نے اسرائیل اور اس کے عرب پڑوسیوں کے درمیان عمل اور ثالثی کا مرکزی کردار بھی ادا کیا ہے. امریکی ثالثی میں کیمپ ڈیوڈ معاہدے اور اسرائیل اور اردن کے درمیان امن معاہدہ بھی شامل ہے. ان کی اسی اٹوٹ بندھن دوستی کے بارے میں ایک آیت کریمہ کا ترجمہ پیش کروں گی. کیا یہ کہتے ہیں کہ ہم غلبہ پانے والی جماعت ہیں؟ عنقریب یہ جماعت شکست دی جائے گی اور پیٹھ دے کر بھاگے گی، بلکہ قیامت کی گھڑی ان کے وعدے کے وقت ہے اور قیامت بڑی سخت اور کڑوی چیز ہے. بے شک گناہ گار گمراہی میں ہیں اور عذاب میں. جس دن وہ اپنے منہ کے بل آگ میں گھسیٹے جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا دوزخ کی آگ لگنے کے مزے چکھو. 14 مئی 1948 کا وہ سیاہ دن جس دن سربراہ یہودی ایجنسی ڈیوڈ بن گوریون نے ریاست اسرائیل کے قیام کا اعلان کیا. اسی دن امریکی صدر ہیری ایس ٹرومین نے اس کو تسلیم کیا اور ہیری ایس ٹرومین نے بہت ہی تاریخی بیانیہ جاری کیا اور اس میں انہوں نے فرمایا کہ میں اسرائیل کے قیام پر یقین رکھتا تھا اور میں اس کے مستقل ہونے پر بھی یقین رکھتا ہوں. امریکہ اسرائیل کو برقرار رکھنے کی کوششوں میں اس کی حمایت کرے گا. امریکی صدور کا اسرائیل کے ساتھ تعلق ہمیشہ ہی بہت مضبوط رہا ہے. اسی طریقے سے ڈوائٹ ڈیوڈ جب امریکہ کے صدر بنے تو انہوں نے بھی اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو وسعت دی اور مضبوط کیا اور فرمایا امریکہ اور اسرائیل کے لوگوں کے لیے بہت پذیرائی حاصل ہے جنہوں نے اپنے قدیم وطن میں ایک آزاد اور خوشحال قوم کی تعمیر کے لیے عزم کا شاندار مظاہرہ کیا ہے. ہمیں یقین ہے کہ اسرائیل جاری رہے گا، مشرق وسطیٰ میں امن اور استحکام کو فروغ دینے میں اہم کردار ادا کرے گا. امریکہ اور اسرائیل کا مضبوط اتحاد بنیادی طور پر سیاسی، اسٹریٹجک، ثقافتی تعلقات کی بنیاد ہے. امریکہ مشرق وسطیٰ میں اسرائیل کو ایک اہم اتحادی کے طور پر دیکھتا ہے جو پیچیدہ جغرافیائی سیاسی حرکیات کے حامل خطے میں جمہوری اقتدار کا اشتراک کرتا ہے. جان ایف کینیڈی جب صاحب اقتدار ہوئے تو انہوں نے بھی اسرائیل کی خوشنودی میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی اور فرمایا اسرائیل کو غائب ہونے کے لیے نہیں بنایا گیا، اسرائیل کو برقرار رکھنے کے لیے بنایا گیا ہے اور وہ ہمیشہ پھلے پھولے گا. لنڈن بی جانسن جب صدر لنڈن بی جانسن صاحب اقتدار ہوئے تو انہوں نے اسرائیل کے ساتھ اپنی محبت کو اور زیادہ واضح طور پر پیش کیا اور ایک بیانیے میں فرمایا کہ امریکہ اور اسرائیل کو انسانی آزادی کی مشترکہ محبت اور ان کا جمہوری طرز زندگی ایک مشترکہ عقیدہ ہے. ہم اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہوں گے، ہم اسرائیل کے ساتھ لڑیں گے، اگر ضرورت پڑی تو ہم اسرائیل کے ساتھ مریں گے، لیکن ہم اسرائیل کے بغیر نہیں رہیں گے. رچرڈ نکسن جب امریکہ کے صدر بنے تو انہوں نے اسرائیل کا دورہ کیا اور امریکہ اور اسرائیل کے تعاون کو بڑھایا اور اس دورے کے موقع پر انہوں نے تاریخی الفاظ بیان کیے. امریکہ اسرائیل کی سلامتی کے لیے پرعزم ہے. ہم اسرائیل کو اپنے دفاع کے لیے درکار فوجی اور اقتصادی مدد فراہم کریں گے. ہم مشرق وسطیٰ میں امن تصویروں کو فروغ دینے کے لیے بھی کام کریں گے جو خطے میں تمام ریاستوں کی سلامتی کے لیے رہنے پر احترام کرتا ہے. امریکہ بینکنگ سیکٹر میں بالواسطہ طور پر مختلف مالیاتی میکانزم کے ذریعے اسرائیل کی مدد کرتا ہے. امریکی بینک تجارت، سرمایہ کاری اور مالیاتی لین دین میں بھی اسرائیل کو اقتصادی سرگرمیوں میں حصہ ڈالتے ہیں. فورڈ جونیئر جب امریکہ کے صدر بنے تو انہوں نے بھی اسی کو اور بڑھایا اور فرمایا کہ امریکہ اور اسرائیل پابند سلاسل ہیں، مشترکہ اقتدار اور سانجھے مقاصد. ہم دونوں اصولوں سے سرشار جمہوریتیں ہیں. ہم آزادی اور انسانی حقوق اور سلامتی کے لیے پرعزم ہیں. جیمی کارٹر یعنی جیمز ارل کارٹر جونیئر جب صدر بنے تو انہوں نے بھی اسرائیلی دوستی کا دم بھرا اور فرمایا کہ امریکہ اور اسرائیل انٹیلیجنس، ٹیکنالوجی اور دیگر معاملات میں بھی ہمیشہ ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے
اور فرمایا امریکہ اور اسرائیل مشترکہ اقتدار اور مشترکہ مفادات کے پابند ہیں. جارج ایچ بش جب امریکہ کے صدر بنے تو انہوں نے تاریخی اور ثقافتی روابط کو مزید فروغ دیا اور فرمایا امریکہ اسرائیل کی سلامتی اور بہبود کے لیے پرعزم ہے. ہم اسرائیل کو اپنے دفاع کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے اور اس کے لیے ہم اس کی اقتصادی اور دفاعی مدد بھی جاری رکھیں گے. بل کلنٹن نے امریکہ کا اسرائیل اور فلسطینی ثالثی کے طور پر بھی کام کیا اور فرمایا امریکہ اور اسرائیل کا ایک خاص رشتہ ہے. ہمارا رشتہ تمام اقوام میں منفرد ہے. امریکہ کی طرح اسرائیل بھی ایک مضبوط جمہوریت ہے، آزادی کی علامت ہے، آزادی کا نخلستان، مظلوموں کا گھر. جارج ڈبلیو بش جب صاحب اقتدار ہوئے تو انہوں نے متعدد امریکہ اور اسرائیل کے دورے کیے. امریکی صدر کی حیثیت سے جب انہوں نے دورہ کیا تو انہوں نے فرمایا امریکہ اسرائیل کی سلامتی کے لیے پرعزم ہے. ہم اسرائیل کو اپنے دفاع کے لیے تمام کوششیں کریں گے. مشرق وسطیٰ کے جو خطے کی تمام ریاستوں کے لیے سلامتی کے ساتھ رہنے کا حق کا احترام کرتا ہے. امریکہ اور اسرائیل کے تعلقات میں ان کے صدور نے اہم کردار ادا کیا. امریکی صدور ہمیشہ اسرائیل کی خوشنودی کے لیے کام کرتے رہے. باراک حسین اوباما جب صاحب اقتدار ہوئے تو انہوں نے بھی اس میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی اور فرمایا امریکہ اور اسرائیل کا اٹوٹ رشتہ ہے. ہم مشترکہ اقتدار، باہمی مفادات اور گہری دوستی سے جڑے ہوئے ہیں. ہم ہمیشہ اسرائیل کے ساتھ کھڑے رہیں گے، ہمیشہ اس کی سلامتی اور تحفظ کے لیے کام کریں گے. اسی اثنا میں امریکہ کے اگلے صدر بنے ڈونلڈ ٹرمپ جب امریکہ کے صدر بنے تو انہوں نے بھی اسی قوت کا، اسی محبت کا اور اسی تعلقات کی وسعت کا اعادہ کیا اور فرمایا امریکہ اور اسرائیل انٹیلیجنس، ٹیکنالوجی اور فوجی معاملات میں بھی تعاون کریں گے جو علاقائی استحکام، مشترکہ مفادات کے حصول میں تعاون اور دونوں ممالک کے درمیان تاریخی تعلقات کو وسعت دیں گے. اور فرمایا ہم دو قومیں ہیں، عظیم قومیں، اور جو ان کا مشترکہ دشمن ہے ایک ہے. جو بائیڈن کی اسرائیل کی حمایت ایک طویل تاریخ ہے. سینیٹر کے طور پر یروشلم ایمبیسی ایکٹ کے شریک اسپانسر تھے جنہوں نے امریکی سفارت خانے کو تل ابیب سے یروشلم منتقل کیا. صدر کا عہدہ سنبھالنے کے بعد جو بائیڈن نے اسرائیل سے اپنی وابستگی کا اعادہ کیا. انہوں نے امریکہ اور اسرائیل کے تعلقات کو بہت زیادہ وسعت دی. اپنی انتظامیہ میں کئی اسرائیلی نواز عہدیداروں کو بھی تعینات کیا جن میں سیکریٹری آف اسٹیٹ اینٹونی بلنکن شامل ہیں. قومی سلامتی کے مشیر بھی اسرائیلی نواز ہیں. مئی 2021 میں جو بائیڈن انتظامیہ نے اسرائیل کو ہتھیاروں کو فروخت میں $735 ملین کی منظوری دی بشمول گولہ باری اور میزائل کے. انتظامیہ نے یہ بھی اعلان کیا کہ وہ اسرائیل کے آئرن ڈوم میزائل کو ڈیفنس سسٹم کو مزید بڑھائیں گے.